الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تمام صفات خدا بندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا ہوں، اس میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قرآن شریف میں کسی واقعہ کو اللہ بیان کرتا ہے تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت سارے مسائل، بہت سارے احکام اللہ اس میں بھی بیان کرتا ہے۔ قصہ سنانا مقصد نہیں رہتا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان کیا اور بتایا اس میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا چاہے کتنا زمانہ گزر جائے منزل مقصود پانے کے لیے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امتی میں، اپنی قوم میں بیان کر رہے تھے، واعظ و نصیحت اچھا سمجھا رہے تھے، تو کسی نے مجلس میں ہی پوچھا کہ آپ سے بڑا عالم کوئی ہے دنیا میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ بس اتنی سی بات تھی جس کے لیے اتنا اللہ نے سبق سکھایا، اتنا لمبا سفر کرایا، بہت کچھ اس میں بتایا۔ حقیقت میں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام صحیح میں سب سے بڑے عالم تھے، پیغمبر ہیں، ان سے بڑا عالم کون رہے گا؟ لیکن اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، کہا کہ آپ کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، کہنا تھا کہ اللہ کو معلوم، ہم سے بھی زیادہ بڑے عالم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں کہنا تھا کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے سفر کرایا، کہا کہ آپ سے بھی بڑے عالم ہیں دنیا میں، آپ سفر کریں، دو دریا جہاں پہ مل رہا ہے وہاں پہ جائیں، آپ سے بھی بڑا عالم دکھے گا آپ کو۔ راستے کا توشہ کھانا پانی لے لیں، ایک خادم لے لیں، چلے سفر کریں۔ تو چلے موسیٰ علیہ السلام، اپنے خادم یوشع، ان کا نام ہے حضرت یوشع علیہ السلام، ان سے کہا کہ چلو سفر کرتے ہیں، ایک اللہ والے کے پاس جانا ہے، کچھ سیکھ کے آنا ہے۔ ٹفن میں، جس کو ہم لوگ کیری کہتے ہیں، مچھلی کا گوشت سالن پکا کے رکھ لینا، وہی کھائیں گے۔ یہ مچھلی یاد رکھنا اچھی طرح، جہاں پہ زندہ ہو جائے وہیں ہم کو جانا ہے۔ تو یوشع علیہ السلام نے کہا کہ اچھی بات ہے، زندہ ہو جائے گا تو بتائیں گے۔ مطلب اس کو کوئی بڑا کام نہیں سمجھے، اس کو کہ ایک دم ضروری بتانا، اچھا ارجنٹ ہے، اتنا بڑا کام نہیں سمجھے، اس کو معمولی سے سمجھا کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا تو بتائیں گے۔ مچھلی کے سالن پکا کے، بہت سارے مچھلیوں کے سالن پکا کے سفر میں نکل گئے، چلتے رہے، چلتے 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 دو دریا جہاں ملیں گے وہاں پہ جانا تھا۔ ملیں گے سے مراد
علماء مفسرین نے بہت کچھ بتایا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ دونوں ایک ہی ماں کے سے ملتے نہیں ہیں بلکہ ملنے کے قریب قریب ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے بحر فارس کا دریا مراد ہے, کوئی کہتا ہے بحر روم کا دریا مراد ہے. جہاں بھی ہو اور جیسا بھی ہو, موسیٰ علیہ السلام جو سمجھے تھے وہ یہی تھا کہ دو دریا آپس میں ملنے کے قریب ہو جاتے ہیں, وہیں پہ جانا تھا. وہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام ایک دریا کے پاس, تو تھک گئے تھے, تو جھاڑ کے درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور یوشع علیہ السلام جاگے ہوئے تھے. مچھلی کہہ رہی ہے نہیں ٹفن کھلا ڈھکن زندہ ہوئی اور نکل کے کود گئی. یہ سب ہم لوگوں کی عجیب و غریب حالت ہے. ایسے کیسے ہو جائے گا؟ کچھ تو بیکار بات ہے, جب جھوٹ ہے. اتنا خطرناک مزاج ہے ان کا. اور وہ پیغمبر تھے وہ لوگ, ان کو تو جیسے ہم لوگ آنکھیں میں دکھتا ہے ویسے دکھتا ہے اللہ کی طاقت. سالن بنا ہوا ہے, مچھلی وہ زندہ ہوئی اور ٹفن میں سے باہر نکل کے دریا میں کود گئی. تو موسیٰ علیہ السلام آرام سے سوئے ہوئے تھے, ان کو نہیں پتہ. یوشع علیہ السلام بولی کری یہ تو کود گیا یار. اس نے موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو ان کو بتائیں گے. کچھ دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو بولے چلو چلو لیٹ ہو رہا ہے, جلدی چلیں گے, چلو. چل گئے. تو آگے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار کچھ کھائیں گے, تھک گیا ہوں میں. فرمایا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, ہم اپنے اس سفر میں بہت تکلیف محسوس کیے, تھکان محسوس کیے. آتینا غداءنا, کچھ کھلاؤ, جو توشہ لائے نا وہ کھلاؤ, مچھلی کے سالن وغیرہ جو بھی ہے. تو یوشع علیہ السلام کہنے لگے ارے پرپاٹ ہو گیا. وہاں سوئے تھے نہیں پتھر کے پاس, وہاں مچھلی زندہ ہوئی, ٹفن میں سے نکل گئی اور سمندر میں کود گئی ہو, اور اس کا اندر جانا بھی عجیب و غریب ہے. پانی میں روزن بناتے ہوئے گئی ہے. دیکھا ہے آپ نے پانی میں روزن؟ پانی میں روزن سوراخ ہے کسی کے بس کے بعد جو پانی میں سوراخ بنائے؟ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نشانی ہے. اپنی طاقت اللہ نے وہاں دکھایا تھا. ساری دنیا مل کے پانی میں سوراخ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. تو یوشع علیہ السلام کہنے لگے کہ مچھلی وہاں کود کے دریا میں چلا گیا اور روزن بنا دیا ہے پانی میں. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ارے یار مجھے وہیں تو جانا تھا, چلو واپس چلتے ہیں. یوشع علیہ السلام نے کہا کہ مچھلی وہاں زندہ ہو گئی عجیب و غریب طریقے سے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ چلو وہیں چلنا ہے. یوشع علیہ السلام یہ اس وقت نبی نہیں بنے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے. پھر کچھ زمانے کے بعد یہ یوشع علیہ السلام نبی بنے. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد خلیفہ بنے, مطلب حکومت, سلطنت, شریعت, مسئلہ مسائل سب یہی سنبھالتے تھے. تو یوشع علیہ السلام بتایا کہ وہیں زندہ ہو گیا تھا, چلیے تو واپس چلیں. فرتد علی آثارہما قصصا, دونوں اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے. یہ پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس جو لوٹے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ راستہ نہیں ہوگا, مین روڈ ہائی وے روڈ نہیں ہوگا, وہ معمول روڈ سے گئے ہوں گے, پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے. جب وہاں واپس لوٹے تو دیکھا کہ پانی میں بھی مچھلی جو گیا تھا نا اندر, روزن ابھی بھی ہے, پانی میں سوراخ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہیں آس پاس میں کہیں پہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے. پہنچے اندر سمندر کے پاس, پانی کے پاس, گھاس جو ہریالی قسم کا ہوتا ہے ادھر سے ہوتے ہوئے گزرا اور اندر گئے
تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، سلام کیا، السلام علیکم، خضر علیہ السلام کا نام لے کے سلام کیا، تو خضر علیہ السلام نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام یا نبی بنی اسرائیل کے نبی، جواب دیا کہ ہاں آپ پر بھی سلامتی ہو اے بنی اسرائیل کے پیغمبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ ان کو میرا نام کیسے پتہ چلا، اور میں بنی اسرائیل کا پیغمبر مجھے کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے اسی وقت پوچھ دیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں؟ کہا جس نے آپ کو میرا ایڈریس دیا ہے اسی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا پیغمبر آ رہا ہے آپ کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام بات چیت ہونے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھیے میں آپ کے پاس کچھ سیکھنے آیا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پاس نہیں رہ پائیں گے، میرا کام آپ کو جمے گا نہیں۔ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی بھی ہیں، اللہ بہتر جانے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پاس نہیں رہ پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، اگر آپ میرے پاس رہیں گے، میری صحبت میں رہیں گے، مجھ سے کچھ سیکھیں گے تو یاد رکھیں میں کچھ بھی کام کروں گا پوچھنا نہیں ہوگا کہ یہ کام کیوں کیا، ایسے کیوں کیے، کیا بھی پوچھنا نہیں، خاموش رہنا، میں خود اس کی وجہ بعد میں بتاؤں گا، آپ نے پوچھنا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ ایسا علم ہے، شریعت والا علم، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی عمل کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہے، دونوں جگہ کام آتی ہے۔ اور خضر علیہ السلام کے پاس ایسا علم ہے کہ اس پر عمل کرے تو آخرت تو بنے گا، دنیا نہیں بنے گا، دنیا نہیں بنے گی، بلکہ دنیا والے ناراض ہو جائیں گے، دنیا دار اعتراض کریں گے، برداشت نہیں کر پائیں گے، صبر ہی نہیں کر پائیں گے، لڑائی جھگڑا فوراً ہو جائے گا۔ تو ان کے پاس ایسا علم ہے کہ دوسرے بھی عمل کر سکیں، اور ان کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ عمل کریں تو دوسرے کو غصہ آئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ خضر علیہ السلام کے پاس ایسا علم ہے کہ دوسرے تو عمل تو دوسرے لوگ اس پر عمل کریں تو بہت دور کی بات ہے، خود خضر علیہ السلام اس پر عمل کریں تو دوسرے کو غصہ آئے، ان کے پاس ایسا علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ چلیے اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ لگا ڈالیں، نہیں تو پھر مصیبت ہو جاتا ہے کہ وعدہ کریں، عہد کریں کہ ہاں میں آپ کی کام کو دیکھوں گا، آپ کے پاس رہوں گا، سیکھوں گا، کیا بھی ڈاؤٹ نہیں پوچھتا، یہ سب باتیں اگر کہہ دیتے بغیر انشاءاللہ کہے ہوئے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، اللہ کا نبی، اور وعدہ کریں ایسا کام کرتا نہیں ایسا، اس لیے انہوں نے پہلے ہی انشاءاللہ لگا دیا، انشاءاللہ میں آپ کی بات، آپ کا کام سب کچھ دیکھوں گا، سیکھوں گا، آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ چلو بات طے ہو چکی۔ اس کے بعد دونوں چل پڑے، فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، اس وقت پیغمبر نے تھے، یوشع خادم، یہ تینوں ساتھ میں چل رہے ہیں۔ تو دریا کے اس پار ان کو جانا تھا، تو کشتی والے تھے، کشتی چلانے والے، ناؤ، ہندی میں ناؤ بولتے، اردو میں کشتی بولتے، بہرحال جو بھی ہو، کشتی والے عیسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، تو ان کو فری میں بٹھا کے ادھر سے ادھر لے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ میں دیکھے اور دو آدمی ہیں تو سوچے کہ بھائی ان کے رشتہ دار ہی ہوں گے،
تینوں کو بٹھایا اور کہا کہ چلیے چلتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کیا کریں، فری میں بٹھائے تو کشتی کا ایک چکلا ہوتا نہیں، بڑے بڑے چکلا لگتا چوڑا چوڑا، کشتی کی ایک چکلا توڑ کے نکال کے پھینک ڈالیں۔ بھلا موسیٰ علیہ السلام کیسے برداشت کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا کیا؟ یہ فری میں بٹھا کے بیچارہ پاپ لے کے جا رہا ہے، اس کے کشتی توڑ ڈالی، اچھا کام نہیں کیا آپ نے، اچھا کام آپ نے نہیں کیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ سے، کیا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے؟ نہیں رہ پائیں گے، میرا کام میرا عمل آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، میں نے کہا تھا نہیں آپ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی عسرا، کیا آپ اوپر پاٹ سے بھول کے پوچھ دیا، میں اب نہیں پوچھوں گا، آپ میرے اوپر تھوڑا رحم کریں، مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ نہیں پوچھوں گا کچھ بھی، بھول سے پوچھا گیا۔ بولے چلو اچھی بات ہے، پوچھنا نہیں ہم سے کچھ بھی کہ یہ کام کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، خاموش رہو۔ پھر چل پڑے، کشتی میں سے اترنے کے بعد چل پڑے۔ آگے جانے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں نہیں، کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام ایک بچے کو پکڑی، گردن پکڑ کے موت کی گھاٹ اتار ڈالی، گردن ادھر بچہ ادھر، اور چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے برداشت ہو، اتنا جلالی پیغمبر ہے۔ اقتلت نفسا زکیہ، ایک بیچارہ معصوم بچے کو آپ نے موت کی گھاٹ اتار دیا، کچھ بھی غلطی نہیں کیا ہے، کوئی جرم بھی نہیں کیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے یہ کام بہت خطرناک کیا، بہت غلط کام کر دیا۔ اسے موت کی گھاٹ کہیں اتاری، کیا کیا تھا؟ خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، مسٹیک ہو گیا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں، کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے پاس سے بھیج دیں، اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد تینوں چل پڑے، موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، تینوں چل پڑے۔ چلتے چلتے یہودیوں کے بنی اسرائیل کی بستی میں پہنچے۔ اب جا کے کہا کہ بھائی ہم لوگ مہمان ہیں، بہت دور سے سفر کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں، کچھ کھانے پینے کے انتظام ہو جائے۔ کہنے نہیں ہم نہیں جانتے کون ہے کیا ہے، ہم کھانا پانی نہیں کھلاتے۔ یہودی ایسے ہی کنجوس، مکھی چوس، گوہ چوس، گوبر چوس ہوتا ہے، وہ کھانا کھلائے گا؟ ان کی صفت اللہ نے بیان کیا قرآن میں کہ اگر ان کو ساری دنیا کا مالک بنا دیا جائے تو کسی غریب کو ایک روٹی کا لقمہ نہیں دیں گے۔ ان کی صفت، عادت، ان کی خصلت اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ان کو ساری دنیا کی حکومت دے دی جائے، سارا خزانہ ان کے قبضے میں کر دیا جائے، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، کسی کو ایک چاول کے دانہ بھی نہیں دیں گے یہودی لوگ۔ اللہ نے ان کی عادت بیان کیا ہے۔ قرآن جس کی برائی کرے اس کی صفائی، اس کی چمچہ گیری کون کر سکتا ہے؟ وہی کرے گا جو یہودی ہوگا۔ قرآن ان کی برائی کر رہا ہے۔ 2 پیغمبر ہیں، 3 پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کے ہی پیغمبر ہیں، خضر علیہ السلام یہ بھی اگر پیغمبر ہیں تو بنی اسرائیل ہی کی ہیں، اور اگر ولی ہیں تو جانے دو۔ پھر یہ تیسرا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام جو بعد میں پیغمبر بنے، یہ بھی بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر ہیں، اور پہنچے ہیں بنی اسرائیل ہی میں، یہودیوں ہی کے بستی میں پہنچے ہیں۔ ایک وقت کھانا نہیں کھلا سکے پیغمبر کو، ساری بستی والے مل کے نہیں کھلا سکے۔ بتاؤ کتنا کنجوس ہیں یہ لوگ۔ اب اندازہ لگائیں اس بات سے، پیغمبر ہیں، انہی کے پیغمبر ہیں، اب کھانا نہیں کھلا سکے۔ ساری بستی والے مل کے کھلاتے ہیں، منگ کھاتے، 1-1 روپیہ سب چندہ کرتے،
اور کہیں سے بنا کے کھلا دینا تھا۔ ایک آدمی اگر نہیں کھلا سکا تو ساری بستی والے مل کے کھلانا تھا، لیکن نہیں کھلائے۔ اتنا بدبخت قوم ہے یہ۔ جب حجاج بن یوسف، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا کبھی، حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے، مسلمان ہی تھا، قتل بہت زبردست کرتا تھا، کسی کو بھی چھوٹے چھوٹے غلطی میں قتل کر دیتا تھا۔ قرآن شریف میں زبر زیر پیش نقطہ وغیرہ سب اسی نے لگوایا ہے۔ عالم بھی تھا، ظالم بھی تھا۔ اگر وہ زبر زیر پیش نقطہ وغیرہ یہ سب نہیں لگواتا تو عالم کے علاوہ قرآن شریف کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ وہ بھی چھوٹے موٹے عالم نہیں، میرے اور یہ چھوٹے موٹے ہوتے نہیں، چھوٹے چھوٹے عالم حضرت ہیں، یہ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ قرآن شریف میں زبر زیر، کہاں پہ زبر رہے گا، کہاں پہ زیر رہے گا، کہاں پہ پیش رہے گا، کہاں پہ مد ہوگا، کہاں پہ تشدید ہوگا، اس کو جاننا، کریکٹ ایک دم پرفیکٹ جاننا، محنت کر کے پڑھنا بولے تو کم سے کم 15 سال پڑھنا مدرسہ میں، اس سے کم پڑھے تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہاں پہ زیر کے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمد دال پیش دو جو پڑھے نہیں، یہ دال میں پیش کیوں پڑھے، کائی کو پیش زبر پڑھو، الحمدللہ پیش کیوں پڑھا، یہ پیش کیوں پڑھا کی وجہ، اس سوال کا جواب، یہ ڈاؤٹ، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو مدرسہ میں 15 سال پڑھنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ الحمد میں جو دال کے اوپر پیش پڑھے ہیں یہ پیش پڑھا کیوں پڑھا، اس کی وجہ بتانے کے لیے 15 سال مدرسہ میں پڑھنا پڑے گا۔ وہ بھی چپ کے ٹائم پاس نہیں، موت کی گھاٹ رات دن محنت کرے گا، وہ گرامر، وہ ضابطہ، وہ قانون سب سیکھے گا، مرے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ دال کے اوپر پیش کیوں پڑھا۔ وہ حجاج بن یوسف جتنا بڑا عالم تھا اتنا بڑا ظالم تھا، اسی نے لگوایا ہے، آرڈر دیا ایک عالم کو بلا کے کہ اس میں زبر زیر پیش لگاؤ، کریکٹ لگانا، ایک جگہ بھی پرپاٹ کر دیا، مسٹیک کیا تو موت کی گھاٹ گردن اڑا دوں گا۔ بادشاہ تھا وہ حضرت بھلا اکیلے لگا لیتی، ساری بستی کے بڑے بڑے عالموں کو بلایا کہ بھائی اس میں زبر زیر لگانے کی ذمہ داری مجھے ہے، نہیں تو مجھے موت کی گھاٹ اتار دے گا، یہ گردن اڑا دے گا، یہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، اس لیے تم لوگ ساتھ میں میرا ہیلپ کرو، کہاں زبر زیر کریکٹ لگتا ہے، کہاں صحیح کیا لگے گا، تم لوگ ذرا مدد کرو میری۔ سب بستی والوں کو بلا کے عالموں کو پڑھ کے لگا کے لکھ کے پوچھ کے سیٹ کر کے اپنا علم بھی دوسروں سے پوچھ کے لگا کے پورا چیک کر کے جا کے اس کے پاس رکھ دیا کہ دیکھو بھائی ہم لگا دیے ہیں، اب چیک کرو صحیح ہے کہ نہیں۔ خود سے چیک کیا، وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ وہ پورا قرآن زبر زیر پیش لگانے کے بعد وہ خود سے چیک کیا کہ کہیں غلط تو نہیں لگا دیا ہے، اور اسے بڑا زبردست قرآن عالم مفسر بھی ہے، زبر زیر یہاں پہ کیوں لگا ہے کیوں ہے اس کو خود پتہ ہے، عالم بھی بہت زبردست ہے، وہ پورا قرآن خود سے پڑھ کے دیکھا کہیں غلط تو نہیں لگا دیا ہے، لگا دیا بولے تو گردن اڑا دے گا، ایسا عالم بھی تھا۔ جب یہ زبر زیر پیش لگوا رہا تھا تو یہودی کے گروپ آیا، ایک جماعت آئی، بڑے بڑے لیڈر، اور آگے کہہ رہا ہے کہ یار تحفہ، ہدیہ، سود، بیاج، رشوت، حرام سلام، گفٹ، سونا سب لا کے بھر دیا، کیا تھوڑا اس کو رکھ لو۔ قرآن میں ایک جگہ ہماری برائی ہوئی ہے یار، پوری بنی اسرائیل کی، ساری یہودیوں کی موت کے گھاٹ اللہ نے برائی کیا ہے، یہی والا آیت ہے۔ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ اس آیت میں یہودیوں کی ایسی کی تیسی کر دیا اللہ نے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں پیغمبر، اب بنی اسرائیل کے پیغمبر، بنی اسرائیل کے وجود ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ بنی اسرائیل جو بھی ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہی ہیں، وہ پیغمبر آیا، بستی میں آیا، بستی والوں کے پاس آیا، وہ بستی والوں کا اپنا خاص گھر ہے، وہاں پہ 2 مرتبہ لفظ اہل کا استعمال کیا اس آیت کے اندر، حتیٰ اذا اتیا اہل قریتی، بستی والوں کے پاس آئے 2 پیغمبر، استطعما اہلہا، کھانا مانگا، دونوں پیغمبر نے بستی والوں سے، 2 مرتبہ بستی والوں کا ذکر کر دیا،
فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، ساری بستی والوں نے انکار کر دیا، کھانا نہیں کھلایا۔ بتاؤ کتنا بڑا کمینہ پنتی ہے، پیغمبر کو نہیں کھلایا، اپنا پیغمبر کو نہیں کھلایا۔ جانے دو، تم محمد کو نہیں مانتے، محمد کا کلمہ نہیں پڑھتے، محمد کو کھانا نہ کھلاتے، مت کھلاؤ۔ ارے منحوس، عقل کے دشمن، کنجوس، مکھی چوس، اپنا پیغمبر کو تو کھلا دیتا۔ اس میں برائی کیا اللہ نے یہودیوں کی ایسی کی تیسی بجا کے رکھ دیا، بینڈ بجا دیا اس میں۔ حجاج بن یوسف کے پاس رشوت، حرام سرام، سود بیاج، سونا چاندی رکھ دیا۔ تھوڑا گھر رحم کر یار، یہ آیت نکلوا دے قرآن میں سے، یہ آیت نکلوا دے۔ جب تک قرآن لوگ پڑھیں گے، جب تک عالم تفسیر کرے گا، جب تک عالم لوگ ممبر میں محراب میں بیٹھ کے بیان کریں گے، یہودیوں کی برائی ہوگی اس میں، یہودیوں کی کنجوسی، مکھی چوسی، حرام خوری، یہ سارا بیان کر دے گا تفسیر میں۔ یہ آیت ہی نکلوا دے کہ اچھا ایسا ہے، اسی لیے سب یہ سونا چاندی، یہ چاندی، یہ گفٹ، تو گفٹ کہتا ہے، یہ رشوت اسی لیے لے کے آیا ہے۔ ہاں اچھی بات ہے، نکلواتا ہوں، رک۔ اندر گیا حجاج بن یوسف، تلوار لے کے آیا، 2 دھاری تلوار۔ اب 10 آدمی آئے تھے، 10 یہودی کی ایسی کی تیسی گردن اڑا دیا۔ قرآن کی آیت نکلوائے گا؟ ہمارے باپ کی جاگیر ہے، یہ میرا ہے، یہ میں نے بنایا کہ میں سے نکلوانے بولتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بول نکلوانے۔ کسی کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ قرآن میں سے آیت نکلوا دے۔ آج کل ہمارے بستی میں، ہندوستان میں، ملک میں ایک خبیث اٹھا تھا، کہہ رہا تھا کہ 20 پر 6 آیت نکال دو قرآن میں سے، جنگ کی، جہاد کی، قتال کی، دہشت گردی کی حکم دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو اسلام سے نکال دیا۔ وہ آیا تھا قرآن کی آیت نکلوانے، اللہ نے اس کو اسلام سے نکالا تو پہنچا کہاں؟ جا کے مندر میں جا کے گھنٹہ ہلا رہا ہے۔ وہ نکالنے آیا تھا، اسی کو نکال دیا گیا۔ اس میں سے نکال نہیں سکتے، اس میں کوئی ڈال نہیں سکتا۔ یہ صرف ایک ہی قرآن ہے پوری دنیا میں، ایک ایسی کتاب ہے کہ ساری دنیا کے لوگ مل کے اس میں کچھ ڈال نہیں سکتے اور کچھ نکال نہیں سکتے۔ کسی کے اندر اتنا دم نہیں ہے، جو آتا ہے نکالنے وہ خود نکل جاتا ہے، اور کوئی آتا ہے ڈالنے تو خود اندر ڈلا جاتا ہے قبر کے اندر۔ ایک واحد کتاب ہے۔ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ نے یہودیوں کی بہت برائی کر دی ہے۔ ایک آدمی کی، ایک یہودی کی نہیں، ساری یہودیوں کی عادت بیان کر دیا ہے۔ تو اپنا پیغمبر کو نہیں کھلایا تو کس کو کھلائے گا؟ جس کو تو پیغمبر مانتا ہے، جس کو تو اللہ کا نمائندہ مانتا ہے، تمہاری جڑ، تمہاری بنیاد اسی پر ہے، اس کو بھی نہیں کھلایا تو اور کس کو کھلائے گا؟ بتاؤ، برائی ہے نہیں ان کی؟ بینڈ بجائے نہیں اللہ نے اس میں؟ تو اپنا پیغمبر کو نہیں کھلایا، کس کو کھلائے گا؟ کس کو کھلا سکتا ہے؟ کتنا بڑا کنجوس ہے یہ۔ اور اکیلے نہیں کھلا پا رہا تھا، مکھی چوس، سارے من کھا کے چندہ کر کے کھلاتے، وہ بھی نہیں کھلا سکے۔ ساری بستی والوں کا ذکر کیا ہے، پورے بستی والے مل کے نہیں کھلا پائے 2 پیغمبر کو کھانا۔ ان کو پریشانی ہے اس آیت سے، یہ کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، اسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال نہیں کھلایا کھانا، انکار کر دیا، بضابطہ ایک دم رد کیا کہ نہیں کھلائیں گے، نہیں ہمارے پاس کھانا پانی، ہم نہیں کھلا سکتے، چلے جاؤ یہاں سے۔ بضابطہ انکار کیا ہے۔ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، ساری بستی والوں نے انکار کیا ان کو مہمان بنانے سے، ان دونوں پیغمبر کو کھانا کھلانے سے ساری بستی والوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں کھلائیں گے۔ یہ نہیں کہ معلوم نہیں تھا، مجھے، میں دیکھا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ساری بستی والوں نے انکار کیا ہے کہ نہیں کھلائیں گے کھانا ہم۔ یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، ایک لفظ ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، ابا یابا ایباً، انکار کر دینا، ریجیکٹ کرنا۔ اب جمع کسے کا ہے؟ ساری بستی والوں نے دونوں پیغمبر کو مہمان بنانے سے انکار کیا، ایسا لفظ ہے یہ نہیں کہ ہم نہیں جان رہے، نہیں آتا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا، ہم نہیں دیکھے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، سب نے دیکھا تھا پھر بھی انکار کیا ہے۔ ایسا کنجوس ہے یہودی۔ تو بہرحال چلنے لگے بستی میں، جاتے جاتے نکل رہے تھے، جب نہیں کھانا پانی کچھ نہیں دیا تو کیا کریں گے یہاں رہ کے، چلو یہاں سے دوسری جگہ جائیں گے۔ جب دوسری جگہ جانے لگے تو جاتے جاتے دیکھا ایک دیوار تھی لمبی چوڑی، اور وہ دیوار گر رہی تھی روڈ میں، ہائی وے میں، سمجھو گرنے ہوا تھا ایک دم ٹیڑھا۔ تو خضر علیہ السلام
باپ گر جا رہا ہے دیوار، بلکہ ایک ہاتھ سے ایسے کیے سیدھا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، جلالی پیغمبر ایسے ہی ہیں، حرام کر منکھو کہیں کہ کوئی کھانا بھی نہیں کھلایا، مہمان بھی نہیں بنایا، تمہیں کیا کہ اتنا لمبا چوڑا دیوار گرتا ہے، پھر میں سیدھا کر کے جاتی ہیں، پیسہ مانگو اسے۔ خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہم نے جو کام کیا پوچھتے کیوں ہیں بار بار، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھے گا پھر میں کہیں کری، یہ حرام کھولو تو کھانا بھی نہیں کھلائے، تو پھر میں کہیں کری کام، پیسہ لو مزدوری مانگو ان سے۔ تو خضر علیہ السلام کیا بولے ھذا فراق بینی و بینک، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ جدائی والا معاملہ آ گیا۔ رہ گئی بات، 3 کام میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اس کی وجہ بتا دے رہا ہوں، نہیں تو آپ پریشان رہیں گے جا کے ادھر بھی، یہاں اتنا ٹینشن میں پریشانی میں ہے، ادھر جائیں گے تو آپ کو شوگر بی پی سب پکڑ لے گا، اس لیے پریشان نہ ہو، میں نے جو کیا ہے اس کو وجہ بتا دے رہا ہوں۔ کشتی توڑ دیا تھا، حالانکہ ان لوگوں نے فریم بٹھا کے سفر کرایا تھا، دریا اس پار سے اس پار کرایا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا اور اچھا خاصا خوبصورت کشتی رہتا نہیں نیا، اس کو چھین لیتا تھا۔ اب بیچارے جو کشتی میں بٹھائے تھے 5 بھائی تھے، اس میں سے ایک لنگڑا تھا، ایک اندھا تھا، ایک بہرا تھا، ایک بھائی صحیح سالم تھا، وہ کشتی چلا کے پیسہ کماتا تھا اور سب بھائی کو کھلاتا پلاتا تھا، اس کی کشتی اچھی تھی، وہ ظالم بادشاہ لوٹ لیتا تو یہ تو بھوکے مرتا ہی، وہ جو اندھا بہرا لنگڑا بھائی تھا سب وہ بھی سب مر جاتے بھوکے، اسی میں ان کا گزارا ہوتا تھا۔ تو میں نے اس لیے ایسا کیا کہ ایک تختہ توڑ کے عیبدار بنایا، وہ ظالم اس بادشاہ جو تھا وہ عیبدار دیکھے تو چھینتا نہیں، چھوڑ ڈالتا، تو اس لیے میں نے عیبدار بنایا تھا، صرف توڑ کے 2 ٹکڑا نہیں کر دیا تھا، ٹوٹا پھوٹا جیسا دکھانے کے واسطے ایک چکلا نکال دیا تھا اوپر کا بس، تاکہ 4-5 لوگوں کا گزر بسر ہو جائے، اس لیے میں نے توڑا تھا، اس کی وجہ یہ تھی۔ دوسرا کام کیا میں نے کہ آپ کے سامنے ایک بچے کو پکڑ کے موت کے گھاٹ اتار دیا، گردن الگ کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچہ ماں باپ کا ایک ہی تھا، اکلوتا بیٹا تھا اور کروڑوں کی آستی تھی ماں باپ کے پاس، اور بچہ تھا بدماش، اس کے دوستاں جتنے تھے سب بدماش، اور ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، محبت میں اتنا گرفتار تھے کہ اگر وہ کافر ہوتا تو ماں باپ بھی کافر ہو جاتے، اس لیے میں نے موت کے گھاٹ بچے کو اتار دیا، نہ وہ کافر بعد میں بنے گا نہ ماں باپ بنیں گے، بچ جائیں گے، کافر بننے سے میں نے بچایا تھا بس، تاکہ اس کے ماں باپ کافر نہ بنے، 2 آدمیوں کا ایمان بچانے کے لیے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر اس کے بعد یہ یہودی لوگ، یہ تمہاری امت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یہ بنی اسرائیل، یہ تمہاری امت جنہوں نے ایک وقت کے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، ان کی بستی میں ایک دیوار گر رہی ہے، لمبا چوڑا دیوار ہے گر رہی ہے، اس کو میں نے سیدھا کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 بچے تھے معصوم چھوٹے چھوٹے، ماں باپ مر گئے تھے، ان کا گزر بسر جو تھا کچھ بھی نہیں تھا، اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا ہے، یہ دیوار گر جاتی پورا چھپ جاتا، چٹیل میدان ہو جاتا، ان کو پتہ نہیں چلتا، تو بڑا جب ہو جائیں گے بچے تو وہاں دیوار کے پاس گھر سر بنیں گے، بنیاد کھودیں گے، کچھ بنائیں گے، وہ سونا نکل جائے گا، کھا پی لیں گے، گزر بسر ہو جائے گا۔ ان بچوں کی وجہ سے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ آپ کو تینوں سوال کا جواب دے دیا، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، چلے جائیں۔ ہاں ایک بات اور ہے، وما فعلتہ عن امری، یہ جو جتنا بھی میں نے کام کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، یہ جتنا بھی کام میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا ہے۔ کیسے کیا پھر؟ اللہ حکم دیتا تھا، خضر علیہ السلام کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا ہے، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، ان کے اوپر کوئی ڈاؤٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کرام کی، علماء کرام کی، صحابہ کرام کی، بزرگان دین کی عزت ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔